السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش۔ آج بات کریں گے جرمنی میں پاکستانی نیشنلز کے لیے امپلائمنٹ، بزنس اور مائیگریشن کے مواقع۔ اب تک جتنے بھی یورپین کنٹریز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جتنی بھی ریسرچ کی ہے یورپین کنٹریز کے بارے میں، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جرمنی سر فہرست ہے پاکستانی نیشنلز کو ویلکم کہنے کے لیے، جہاں تک بات ہے امیگریشن کی، بزنس کی یا پھر امپلائمنٹ کے مواقع کے بارے میں۔ اور یہ مجھے لگتا ہے ان کی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ میرے سامنے ہے، دی فیڈرل میک اٹ ان جرمنی .com، فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، جرمنی کی فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اور اس میں کافی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو کہ اب تک مجھے کسی بھی یورپین کنٹری کی ویب سائٹ پر نظر نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ویب سائٹ پہ کافی اہم معلومات پرووائڈ کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے ہر ٹیب کو اور ہر انفارمیشن کو میں اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، تو میں اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور آپ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے اگر آپ کسی خاص حصے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ورکنگ ان جرمنی کے بارے میں بڑی اہم معلومات ہیں۔ گرین جابس کون کون سی ہیں، نرسنگ پروفیشنلز، یہ پروفیشنز ان ہائی ڈیمانڈ ہیں ان جرمنی۔ نرسنگ پروفیشنلز ہو گئے، فزیشینس ہو گئے، انجینئرس ہو گئے، آئی ٹی اسپیشلسٹ، سائنٹسٹ، کرافٹس پیپل اور کیریئرز ان ٹرانسپورٹ۔ ٹھیک ہے جی، ٹرانسپورٹ جیسے شعبے میں بھی جرمنی میں کافی ڈیمانڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر تھوڑا سا نیچے جائیں اس ویب سائٹ پہ ہم، تو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے۔ جرمنی میں ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بلو کارڈ، EU بلو کارڈ۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ دی کوالیفائڈ پروفیشنلز وتھ ووکیشنل کوالیفیکیشنز۔ ٹھیک ہے، ووکیشنل کوالیفیکیشن ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹی ڈگری ہو۔ ٹھیک ہے، the employment of qualified professionals from outside EU with vocational i.e. non-academic training is no longer restricted to occupations experiencing a skill shortage. If someone has a vocational training qualification recognized in Germany, their residence permit allowing them to work in a specific occupation will also allow them to work in Germany in all occupations covered by their qualifications. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بہت ہی اہم بات جو کہ میں نے کسی ویب سائٹ پہ، کسی ملک کی ویب سائٹ پہ ابھی تک نہیں دیکھی، کسی یورپین ملک کی ویب سائٹ پہ نہیں دیکھی، وہ یہ ہے کہ کمنگ ٹو جرمنی ٹو لک فار اے جاب۔ ٹھیک ہے، پروفیشنل وتھ ووکیشنل ٹریننگ کوالیفیکیشن آر آلسو ایبل ٹو کم ٹو جرمنی ٹو لک فار اے جاب۔ ٹھیک ہے، دے ول بی گرانٹیڈ اے ریزیڈنس پرمٹ فار اپ ٹو 6 months۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے باشندے جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو جرمنی میں جاب تلاش کر سکتے ہیں ان کو 6 مہینے تک کا ویزا گرانٹ کیا جائے گا۔ دی پری کنڈیشنز آر ایز فالو، دی فارن کوالیفیکیشن ہیز ٹو بی ریکگنائزڈ بائی دی کمپیٹنٹ ڈیسیشن میکنگ باڈی ان جرمنی۔ یعنی آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کو، اگر آپ کی کوالیفیکیشن ان جرمنی میں ایسے پروفیشنز کے متعلق ہے جن کی شارٹیج ہے، فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھ رہے تھے آئی ٹی کی، پاکستان میں آئی ٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ اس میں آپ لکنگ فار اے جاب ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی کوالیفیکیشن کی ریکگنیشن لینی پڑے گی جرمنی سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری معلومات یہاں پہ دی ہوں گی۔ مزید ریسرچ آپ نے کرنی ہے۔ جرنلی جرمن لینگویج اسکلس ایٹ اے minimum level of B1 according to the common European framework of reference for languages are required۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پاکستان میں جو کہ جرمنی کا کونسلیٹ آفس ہے وہاں سے پتہ کرنا ہے۔ یہ کونسلیٹ عام طور سے جرمن لینگویج کی کلاس سے بھی کرواتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں کراچی میں تھا تو پاکستان میں جو جرمن کونسلیٹ جنرل تھا وہ جرمن لینگویج کی کلاسز کرواتا تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اس وقت یونیورسٹی کی ڈگری جرمنی میں فری ہوتی تھی، مجھے آج کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت اچھا موقع ہوتا تھا لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ فائنینشلی ویل آف نہیں تھے، ان کے لیے جرمنی جانا اور ایجوکیشن فری میں حاصل کرنا۔ لیکن ظاہر ہے ان کو اپنی لیونگ ایکسپینسز کے لیے وہاں پہ کچھ کام وام کرنا پڑتا ہوگا ضرور، اور اندازہ اس وقت یہ تھا کہ لوگ اس وقت ایسے کام تلاش کر لیا کرتے تھے جرمنی میں، اور یہ بات ہے کم از کم 25-26 سال پہلے کی۔ اچھا، تو ڈیورنگ دی ٹائم اسپینڈ ان جرمنی اینڈ لکنگ فار اے جاب، امپلائمنٹ اپ ٹو 10 hours per week on trial basis is possible.
This enables an employer and foreign qualified professional to find out if they are a good fit for each other. Professionals with a recognized academic qualification who are still permitted to come to Germany for 6 months to seek employment are also allowed to work on a trial basis. تو trial basis بھی ہوتے ہیں. حالانکہ یہ مجھے مکمل طور سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن جو مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ٹرائل بیسس پہ بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے, اور اگر آپ کوالیفائڈ ہیں تو آپ کو فل ٹائم جاب بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. پیریڈ آف ریزیڈنس فار ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ. اپرچونیٹیز ٹو کم ٹو جرمنی ان آرڈر ٹو انڈر ٹیک ٹریننگ آر بینگ امپروو. ٹھیک ہے جی. فارن نیشنلس کے لیے مواقع جو پرووائڈ کیے گئے تھے جرمن گورنمنٹ کی مدد سے اپنی ٹریننگ کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی تجربے یا کوالیفیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ان میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے. دی بیسک پری کنڈیشن از دیٹ a recognition procedure is undertaken by the competent decision making body in Germany whilst the applicant is abroad, and the procedure finds that persons for foreign qualification do not fully meet the requirement of German qualification in a recognition certificate, اور یہ جرمن لینگویج میں کچھ لکھا ہوا ہے. Another precondition for the issuance of visa to receive training is that person has the necessary German language skills. These will usually equate to level A2 according to the Common European Framework of Residence for Languages Certificate. The 18-month residence permit for this purpose can be extended for at least 6 months up to a maximum period of 2 years. After the maximum period of the residence permit has been expired, the residence permit for the purpose of training, study or work can be issued. ٹھیک ہے. تو کافی ساری ریلیکسیشنس اس میں لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی کوالیفیکیشن کو جرمنی کی کوالیفیکیشن کے مطابق بنانے کے لیے یا وہاں پہ ریکگنائز کروانے کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو ان کو 18 مہینے کا ویزا یا پھر 2 سال کا ویزا, اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو کافی ساری ریلیکسیشنز اس میں پرومس کر رہی ہے گورنمنٹ آف جرمنی. ٹھیک ہے. اچھا, بلو کارڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم. یہ بلو کارڈ از ایمڈ ایٹ EU blue card is aimed at highly qualified candidates, i.e. non-European nationals holding a German or otherwise recognized equivalent degree, university degree. ٹھیک ہے جی. یہ نان EU نیشنلس یعنی کہ پاکستان اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. کافی ساری اہم انفارمیشن اس میں دستیاب ہے. آپ نے اس کبھی یہ آسٹریلین کی ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ غالباً انہوں نے آسٹریلیا کے نیشنلس کے لیے جرمن کونسولیٹ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. دی مشن آف دی فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ویزا فار بزنس. ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویزا فار فری لانس بزنس. ٹھیک ہے جی. فری لانسرس یعنی آئی ٹی کے ہزاروں فری لانسرس اس وقت پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان جرمنی دیر آر 2 ways of setting up your own business. You can either work as a freelancer or set up a business as a self-employed entrepreneur. Find out more about the best approach for you in the article on types of businesses. ٹھیک ہے. تو یہ آپ فری لانسر کے طور پہ بھی جرمنی میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ غالباً ان لوگوں کے لیے ایک بہترین اپرچونیٹی ہوگی جو کہ آلریڈی فری لانسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا بزنس کافی سیٹ ہے, ان کے پاس کلائنٹس موجود ہیں دنیا بھر سے. تو وہ اپنے اس بزنس کو لے کے جرمنی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بزنس ویزا وہاں کا مل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.